السلام علیکم محترم ناظرین، تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے تو ڈراتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو گناہوں کے عذاب سے محفوظ سمجھتے ہیں۔ تمہیں اس وقت تک اپنے رب سے اپنی پسندیدہ چیز جنت نہیں ملے گی جب تک کہ تم اپنے خواہشات نفسانیہ سے مقابلہ نہ کرو گے۔ جو اجرت پر کام کرنے والے اور مزدور پر ظلم کرے اور اس کا حق ادا نہ کرے تو خداوند عالم اس کے نیک اعمال کو تباہ کرتے ہوئے اس پر بہشت کی خوشبو کو حرام کر دے گا۔ خداوند عالم کے خوف سے رات کی تاریکی میں آنکھوں سے گرنے والے آنسو کے اس قطرہ سے زیادہ پسندیدہ اور کچھ نہیں ہے جس میں کسی اور کی خوشنودی کا جذبہ نہ ہو۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور اب تلافی کے لیے اس تک اس کی رسائی نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کے لیے خدا سے مغفرت طلب کرے۔ یہ چیز اس کی خطاؤں کا کفارہ بنے گی۔ جتنا خدا نمازیوں کو یاد کرتا ہے اتنا نمازی خدا کو یاد نہیں کرتے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ خداوند متعال فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو شخص کسی مومن کا حق غصب کرے تو خداوند عالم قیامت کے دن اسے 500 سال اس طرح کھڑا کرے گا کہ اس سے پسینے کا سیلاب جاری ہوگا اور پھر اسے دوزخ میں پھینکنے کا فرمان دیا جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ خدا کے نزدیک محبوب ترین لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ جو لوگوں کا زیادہ خدمت گزار اور ان کے لیے مفید ہو۔